سیدنا ابراہیم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کی پیروی کرو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم، صرف یہی آئیڈنٹی آپ کی ہونی چاہیے. کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں. آپ کا نام صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان. اللہ سے چمٹ جاؤ. یہ جتنے فرقے گروہ ہیں ان سے نہیں، اللہ سے چمٹنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو. اور یاد رکھو وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت پیدا کرو، فرقوں میں مت بٹو. یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. حدیث میں الفاظ آئے یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ اسے قتل کر دے. یہاں پر بھی اے مسلم کہا جائے گا آپ کو. اے دیوبندی، اے بریلوی، اے شیعہ، اے سنی، یہ سب الفاظ نہیں کہے جائیں گے، بلکہ آپ کو کہہ کر کے یہ پکارا جائے گا کہ اے مسلم، اے مسلمان میرے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا ہے یہودی، آ اسے قتل کر دے. یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی. پھر فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کی سب سے پیاری اور عظیم ہستی، سب سے معزز ہستی اور سب سے بابرکت ہستی عطا فرمائی. چنانچہ اسی حوالے سے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے مشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کی اس امت پر کیا ذمہ داری ہے اس کو ڈسکس کریں گے، جس میں صرف قرآن پاک کی آیتوں سے ہم گفتگو کریں گے. اس کے ذیل میں چند احادیث آئیں گی، کچھ باتیں بھی آئیں گے، لیکن اصل جو ہمارا ڈسکشن ہوگا وہ قرآن مجید کی آیتوں کے ارد گرد ہوگا، اور انہی سے بات کی شروعات انشاءاللہ ہم کریں گے. تو سب سے پہلا ریفرنس اور پہلا حوالہ سورہ آل عمران کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے انہی میں ایک رسول کو برپا کیا، ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ رسول کا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اخلاق کی گندگیوں کو کھرچ کر پھینکتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہوں نے لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو انسان تھے وہ گمراہی میں تھے. چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا کیا ماحول تھا، کیا عالم تھا. درندگی میں اس قدر لوگ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ خود اپنی سگی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. نہ تو عورتوں کا پاس و لحاظ کیا جاتا تھا، نہ مزدوروں کا پاس و لحاظ کیا جاتا تھا، نہ غلاموں پر ظلم کرنا بند کیا جا رہا تھا. مطلب ہر طرح کی بے حیائی. یہاں تک کہ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ زمانہ اتنا خطرناک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کا نام العصر الجاہلی رکھ دیا. دنیا کے اندر کسی زمانے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے العصر الجاہلی نہیں رکھا، لیکن اتنا گندا اور اتنا خطرناک وہ زمانہ تھا. آگے دیکھیے اگلا ریفرنس سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول اور نبی امی کی اتباع کرنے والے ہیں. اتباع کہتے ہیں محبت سے کسی کی بات کو ماننا، یعنی صرف محبت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے صحیح لوگ وہ ہیں، کامل ایمان والے اور کامیابی کی ضمانت پر فائز وہ افراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بات مانتے. محبت بھی شرط ہے اور آپ کی بات ماننا بھی شرط ہے. تو نبی امی کی جو لوگ پیروی کرنے والے ہیں، امی کہتے ہیں اس شخص کو جو شخص پڑھا لکھا نہ ہو. معاذ اللہ، اس کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. بسا اوقات
ہم ترجمے میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جاتی ہے. تو وہ ایک شاعر نے بڑا زبردست اس پر شعر کہا ہے کہ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ آپ کی خصوصیت نہیں، یہ عیب ہو جاتا. قرآن میں کہا گیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھایا ہی نہیں، اور شعر سیکھنا سکھانا یہ نبی کی شان بھی نہیں. تصور کریے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے علم کا دریا بہایا. تو امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، امی کا مطلب وہ شخص جس شخص نے فزیکلی طور پر یعنی دنیا کے اعتبار سے پریکٹیکلی لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھا ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، نہیں. جاہل کے لیے قرآن پاک میں باقاعدہ الگ سے لفظ آیا. سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے مخاطب ہو، جب جاہل تم سے بھڑ جائے آ کر کے تو سلام کر کے یہ سلامتی کی بات کہہ کر کے نکل لو، یعنی اس سے جرح مت کرو، جھگڑا مت کرو. وہ جاہل ہے، عزت نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے، تم الجھو گے، اس سے بات چیت کرو گے تو اس میں باتیں بڑھیں گی، بلا وجہ مصیبتیں پیدا ہوں گی، اس لیے ان سے گفتگو مت کرو، نکل لو راستے سے. تو جاہل کے لیے قرآن پاک میں الگ لفظ آیا، وہ چاہے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. اگر وہ اجڈی سے بات کرتا ہے، غنڈہ گردی سے بات کرتا ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کے اندر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، اللہ کے دین کی نظر میں وہ شخص جاہل ہے، جاہل. تو جاہل میں اور امی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے، کہ ورنہ قرآن پاک کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ باتیں بناتے تھے. پھر دوسرے لوگ کہتے کہ ہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہوگا. اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ بھی نہیں سکتے. اگر یہ لکھنے لگے تو پھر شک کرنے والے اور باطل تعویلات کرنے والے پھر یہ کہنے لگیں گے کہ قرآن کو انہوں نے لکھ لیا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی ہیں، یہ جو امی رسول ہیں، ان کا تذکرہ یہ لوگ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جو عمدہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ان کو حلال قرار دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، خود سے نہیں، اللہ کی طرف سے. ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزیں، شراب ہے، گندے جانور ہیں، یا اس طرح سے وہ چیزیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، ان خبائث چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ، بہت بڑی کوالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلی رسم و رواجات سے لوگوں کو نکالا، اور ان زنجیروں سے، ان بیڑیوں سے اللہ کے نبی نے آزادی عطا فرمائی جو ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھی تھی. یہودیوں کے وہاں، عیسائیوں کے وہاں، جو ان کے پوپ کہتے تھے، جو ان کے پادری کہتے تھے، جو ان کے علماء کہتے تھے، اسی کو وہ مان لیتے تھے، چاہے جتنی ہی تنگی اس میں کیوں نہ ہو. رہبانیت کو انہوں نے فروغ دیا، شادی نہ کرنے کو فروغ دیا، دنیاوی زندگی سے قطع تعلق کو فروغ دیا. تو مذہب اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا کہ نہیں، آپ شادی بھی کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بھی کرو گے، یہ میری سنت ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے. تو اسی کو اللہ کے قرآن نے یہاں پر اشارتاً بیان کیا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر لاد رکھی تھی، یعنی بلا وجہ مشقت میں ڈال لیں. کسی کے پاس گاڑی موجود ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو مشقت جھیلیں گے، ہم تو پریشانی جھیلیں گے، ہم تو پیدل چل کے جائیں گے. کسی کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے نہیں اے سی نہیں چلائیں گے، مجاہدہ برداشت کریں گے. کسی کو اللہ نے کھانا دیا، وہ کہہ رہے نہیں ہم آدھی روٹی کھائیں گے.
تو یہ جو وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں صحیح نہیں سمجھی جاتی، یہ چیزیں آپ نے اپنے اوپر لاد رکھی، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آگے فرمائے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ، فرمایا گیا کہ جو لوگ اس نور پر، ان کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وعزروہ ان کی عزت کرنے والے، تعظیم، سب سے پہلا جو امت سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کرنے والے ہوں، ونصروہ اور ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ مدد سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی کا کوئی کاروبار تھا، کوئی بزنس تھا تو آپ اس میں مدد کرنے لگے، نہیں، اللہ کے دین کے لیے ان کی مدد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی مدد کریں، یہ ہے مراد۔ جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ کون ہے من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے کون ہمارا مددگار ہے؟ تو قرآن نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت ہم کریں گے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو ان کے ساتھ نور نازل ہوا ہے، یعنی یہ جو قرآن پاک ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس قرآن پاک کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے، اللہ کے قرآن نے جو کہا ہے، اللہ کے دین نے جو کہا ہے، ان چیزوں کے جو لوگ پیروکار ہیں وہ ہیں دراصل کامیاب۔ آگے ایک بڑی زبردست آیت ہے، دیکھیے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ما غل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو ساتھی ہیں نا یہ کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی بے راہ نہیں چلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی یہ بولتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بلائے بولتے ہیں، اللہ کے سکھائے سے سیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق احکامات کو منتقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دین ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن ہمارے لیے دین ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو صاحب قرآن کافی ہے، نبی کی باتوں سے کیا لینا دینا ہم کو، جن کو اہل قرآن کہا جاتا، تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حق ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اللہ کی طرف سے ہونا، اس بات کی گارنٹی خود قرآن نے دی ہے اللہ کے نبی کو۔ اسی لیے تو کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو ساتھی ہیں کبھی بے راہ نہیں چلے، وما ينطق عن الهوى، اپنی زبان سے کوئی لفظ انہوں نے نکالا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو وحی ان کی طرف کی جاتی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، جو بات کہتے لکھ لیا کرتے تھے کہ ہم کو یاد رہے تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ تو بعد میں قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ دیتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کے انداز میں ہوتے ہیں، اور کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ سے بھی انسانی تقاضے کے ناطے کچھ باتیں نکل سکتی ہیں، لیکن تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز نوٹس کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہوا عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم لکھتے کیوں نہیں، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے واقعہ پورا بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ کی قسم اس منہ سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اگلی آیت، اگلا ریفرنس دیکھیے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین، بڑی کریٹیکل آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جانا اور تقوی اختیار کرو۔ یعنی ابا کہیں، اماں کہیں، آپ کے استاذ کہیں، ساری کمیونٹی اور ساری جماعتیں کسی بات پر متفق ہو جائیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہے تو تم آگے نہیں جا سکتے۔ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جانا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرنا، یعنی اپنے حکم کو پرائیورٹی مت دینا، اس کو اہمیت مت دینا، بلکہ اللہ کے نبی کے حکم کو اہمیت دینا۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تمہاری بات بلند نہ ہو، تمہاری آواز بلند نہ ہو، چاہے تم آپس ہی میں گفتگو کیوں نہ کر رہے ہیں۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹس ہے کہ آپ آپس میں بھی اگر گفتگو کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، ابن ابی ملیکہ، یہ باقاعدہ بخاری مسلم میں اس کا شان نزول موجود ہے اس آیت کا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا اس روئے زمین کی دو برگزیدہ ہستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں. آپ تصور کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین کی برگزیدہ ہستیاں کون ہیں؟ مولا ابو بکر، مولا عمر علیہم السلام رضی اللہ عنہما، دونوں نا وہی تو ہیں. تو ان دونوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. آپ تصور کریے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہوا کیا؟ پورا شان نزول موجود ہے. کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کچھ باتیں ہوئیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک یہ روٹین تھا کہ آپ جماعت میں سے کسی کو سردار بنا دیتے تھے. تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر موجود تھے. حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب کو سردار بناؤ، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب کو سردار بناؤ. تو بات وہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے. آپ تصور کریے ذرا اس آیت، یہ کتنی کریٹیکل آیت ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں پہ. آپس یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو تصور ہی نہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ذات سے. وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور اس پر اختلاف ہو گیا تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم اس طرح سے جھگڑو گے، تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو، قریب ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. تو راوی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر پر اس آیت کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کے نزول کے بعد وہ گفتگو کرتے تو اتنی دھیرے بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عمر ذرا تیز بولو، تمہاری آواز میرے کانوں تک. یہ تھے صحابہ کرام، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. اور اس طرح سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بہت مقبولیت عطا فرمائی. جب آپ جاتے ہیں سلام پیش کرنے، جو حاجی موجود ہیں ہمارے نعیم بھائی ماشاءاللہ ہو کر کے آئیں، تو باقاعدہ روزے جس کے جسٹ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، وہاں پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے. یہی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد باب السلام کی طرف جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ جانے لگتے ہیں تو وہاں پر یہ آیت لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اس کے بعد جب آپ نکل جاتے ہیں، یعنی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں باب السلام کے آگے، تو وہاں تیسری جالی پہ لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور آپ خاتم النبیین. خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن میں اور خاتم کا لفظ آیا ہے حدیث میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے. یہ آیتیں بہت مقبول ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آج بھی یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا آگے دیکھیے، اگلا ریفرنس ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور کون اللہ کے قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں ایمان والا ہوتا ہے. سورہ نساء کی آیت دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون. اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، اے نبی آپ کے اللہ کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں تک کہ آپ کسی مسئلے میں فیصلہ فرما دیں اور پھر اس کے دل میں کوئی تنگی ہو. یعنی ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فرض ہے، فرض. اگر اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد آپ کے دل میں کوئی تنگی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم اے محمد وہ شخص مومن ہے ہی نہیں. مومن وہ کہاں بچا؟ اگلی دیکھیے آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ فرمائیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آدھار کارڈ میں آپ مسلمان ہیں، آپ کا نام مسلمان لکھا جائے گا، نکاح پڑھانے آئیں گے تو آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا، اور آپ مسجد میں جائیں گے تو ٹوپی لگا کے جائیں گے، لیکن قرآن کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ ماننے والا کافر ہے، کافر۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، وہ شخص کافر ہے، اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کو ماننا یہ اللہ کو ماننے جیسا ہے۔ سورہ نساء میں اس پر آیت موجود ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اگلی آیت دیکھیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہی بات فرمائی کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے تھے۔ یہ نذیر کا لفظ قرآن میں بہت جگہوں پہ آتا ہے۔ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے بہت سے لفظ ہیں، ڈرنے ڈرانے کے لیے خوف ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لفظ ہیں، لیکن نذیر میں کیا معنویت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر بھی ڈرانے والا استعمال کیا گیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ نذیر استعمال کیا ہے۔ نذیر کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس میں محبت شامل ہو۔ جیسے باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، کہتا ہے آگ سے ڈراتا ہے نا، بیٹا آگ ہے اسے چھونا نہیں، تو وہ اس لیے نہیں ڈرا رہا ہے کہ بچہ بزدل ہو جائے، اس لیے نہیں ڈرا رہا ہے کہ بچے کو دھمکانا چاہ رہا ہے، اس لیے ڈرا رہا ہے کیونکہ اس کی محبت ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر بچہ آگ کو چھو لے گا تو پھر بچہ کیا ہوگا، برباد ہو جائے گا، اس کو دقت پہنچ جائے گی، نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے وہ ڈراتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ڈرانے کی نسبت کی جاتی ہے تو اسی لیے نذیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی اس طرح سے ڈرانے والے تھے کہ اس ڈرانے کے اندر محبت شامل ہے، برے انجام سے ڈرانے والے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن افسوس ہے کہ آدھی دنیا آج اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی، اور ہماری بھی غلطی ہے، ہم تعارف کرواتے ہیں ہمارے نبی، مسلمانوں کے نبی، یہ مسلمانوں کا قرآن، تعارف ہی غلط کروا دیا ہم نے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے اس پروگرام کے ساتھ کوئی خاص ٹائٹل نہیں جوڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہر کوئی آئے، غیر مسلم بھی آئیں، یہودی بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، شیعہ بھی آئیں، سنی بھی آئیں، بریلوی بھی آئیں، سب آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پروگرام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لکھا۔ یہاں بات صرف اللہ کے قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہوگی، تیسری کوئی بات ہم نقل ہی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو کسی سے نفرت ہے، نہ نہ نہ، مقصد ہم نے دوسرا اپنایا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک قرآن اور سنت کی بات پہنچائیں تاکہ ہر کوئی ہمارے پروگرام سے جڑے، اسے پتہ تو چلے کہ اسلام مذہب سب کا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، بلکہ جتنا مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں، اتنا غیر مسلم بھی ذمہ دار ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بٹھائیں یہاں پہ، ہم ان کو لے کر کے آئیں، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے نہیں مطلب۔ بات قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، آپ دیکھیے کسی تیسرے پرسن کی بات ہو ہی نہیں رہی کہ آپ کو اختلاف ہوگا، آپ کو فلانے مولانا سے اختلاف ہوگا نا، فلانے صاحب سے اختلاف ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے تو کسی کو اختلاف نہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے پروگرام کے ٹائٹل میں کوئی ایسا نام ایڈ نہیں کیا جس سے کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ ہو۔ آگے دیکھیے، اچھا آگے اب ہم ان آیات کا اور ان احادیث کا تذکرہ کریں گے کہ یہاں تک تو ہم نے وہ بات کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے مشن کو، آپ کی عزت و احترام کو بیان کرنے والی آیات تھی۔ اب ہم وہ آیات لا رہے ہیں یہاں سے جن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کی کیا ذمہ داری، یعنی امت مسلمہ کیا کرے۔ تو وہ پہلی آیت دیکھیے، اس کے سلسلے میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر تلوار کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اٹھائی جائے گی، ورنہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمان اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے، یعنی ہم
ان چیزوں کے جن چیزوں کے ہم عادی ہیں، یا رسوم و رواجات نے جن چیزوں کا ہمیں عادی بنایا ہوا ہے، ہم ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو سب سے پہلے اسی جہاد کا آج کل کے زمانے میں ہم سے مطالبہ ہے۔ اس کا نمبر آئے گا تو وہ بھی دیکھا جائے گا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، کیونکہ اس نے چنا ہے تمہیں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے سمجھ رکھا، جیسا کہ اوپر آیت میں آیا تھا نا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے اور ہمارے علماء نے بوجھ لادے ہیں، ورنہ اللہ کے دین میں کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کسی طرح کی تنگی ہے ہی نہیں۔ ملتا ابیکم ابراہیم، اپنے ابا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ سیدنا ابراہیم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کی پیروی کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلم۔ صرف یہی آئیڈنٹی آپ کی ہونی چاہیے، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، آپ کا نام صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان۔ آپ اسی نام سے اپنے آپ کو متعارف کروائیے۔ یاد رکھیے، اگر فرقے کی بنیاد پر اگر آپ کہتے ہیں پہچان کے لیے کہ چلو ہم دیوبندی ہیں یا فلانے ڈھماکے ہیں، ہم اتنا گہرا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پر، لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا، بریلوی کہے گا، شیعہ سنی کہے گا، تو پھر یاد رکھیے اس کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کا نام صرف مسلم رکھا ہے۔ آگے ہم حدیث بھی کوٹ کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اپنے ابا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی اور آج بھی، پہلے زمانے میں بھی مسلمان۔ حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، نصرانی کہتے تھے۔ یہ سیدنا ابراہیم کی کوالٹی ہے اور یہ ان کی اسپیشلٹی ہے کہ ہر قوم کے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اپنے نبی کو بھی ہر قوم کے یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، لیکن سیدنا ابراہیم کو جتنے بھی آسمانی مذہب کے فالوور ہیں، چاہے وہ آج کل جو ہے بدلی ہوئی شکل ہو، لیکن وہ سب ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن ابراہیم تو یکسو اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے۔ کسی قبر کا سجدہ کرنے والے، کسی بھی حاکم کے سامنے جھکنے والے، کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرنے والے یا موسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرنے والے سیدنا ابراہیم نہیں تھے، بلکہ یکسو اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، تو وہیں سے ہمارا نام مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من قبل وفی ہذا، پہلے بھی یہی نام تھا، آج بھی تمہارا یہی نام ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ یہ جتنے فرقے گروہ ہیں ان سے نہیں، اللہ سے چمٹنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو، اور یاد رکھو ولا تفرقوا، اختلاف مت پیدا کرو، فرقوں میں مت بٹو، یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، مسلم ہے ہمارا نام، اس سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں، بخاری میں آئی ہے۔ جب دجال نکل آئے گا اور دنیا بہت خراب حالت میں ہو جائے گی، اس لوگوں کا ایمان محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا، تو جب مسلمان جنگ کریں گے یہودیوں سے، حدیث میں آیا کہ یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ اچھا، یہ جو قانون ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ جنگ کا قانون ہے، یاد رکھیے، عام حالات کا قانون نہیں ہے۔ تو یہ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو مار کھان کی بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جب آپ باتوں کو کاٹتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں کو آپ کاٹتے ہیں، تب یہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کی پوری آیت اٹھائیں اور پورا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، پورا مقدمہ پڑھنے کی کوشش کریں، تب نہ آپ کے سامنے کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا۔ ورنہ اگر صرف ہم ایک چیز کو لے لیں، جیسے ابھی مان لیجئے، مثال آپ کو دیتے ہیں، ابھی انڈین فوج نے پاکستان پہ حملہ کیا، اب کوئی وہ والا حصہ نکال دے جب پہلگام میں اٹیک ہوا تھا، وہ حصہ کوئی نکال دے
کہ پہلگام میں اٹیک ہوا تھا وہ یا نہیں ہوا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں. صرف کوئی یہ بیان کرنے لگے کہ یار دیکھو اچھا والا معاملہ چل رہا تھا، انڈیا کی فوج نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، تو آپ انڈیا کی فوج کو کیا کہیں گے؟ آپ غلط کہیں گے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلا وجہ حملہ کر دیا. تو جو اعتراض کرنے والے مسلمانوں پر نا وہ یہی حال قرآن کی آیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کاٹتے ہیں، آدھی بات نقل کرتے ہیں. یہ سب جو قانون بیان کیے جاتے ہیں اسلام میں کہ ان کو مارنا، یہ جنگی قانون ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلگام ٹیرر اٹیک کے بدلے میں آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو کوئی اسے غلط نہیں کیا، بالکل کہتا بالکل صحیح کیا آپ نے کیا، کیونکہ وہ آپ کو جواب دینا ضروری تھا. ایسے ہی قرآن پاک کی آیتیں یا حدیثیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں کاٹنا چاہیے. تو بخاری کی یہ حدیث کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی اور دجال نکل آئے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے مسلمان جنگ کریں گے، مسلمان جنگ کے لیے جائیں گے. تو جب یہودی کوئی کسی پتھر کے سامنے، درخت کا بھی تذکرہ آیا، کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت کیا کہے گا؟ حدیث میں الفاظ آئے یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ اسے قتل کر دے. یہاں پر بھی اے مسلم کہا جائے گا آپ کو، اے دیوبندی، اے بریلوی، اے شیعہ، اے سنی، یہ سب الفاظ نہیں کہے جائیں گے، بلکہ آپ کو کہہ کر کے یہ پکارا جائے گا کہ اے مسلم، اے مسلمان میرے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا ہے یہودی، آ اسے قتل کر دے. تو حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے. تو ہماری آئیڈینٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے، اس کے علاوہ کوئی ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے. آگے دیکھیے ایک آیت ہے، بڑی ہی زبردست آیت ہے سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی کہہ دیجئے 8 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. پہلی چیز، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم اگر تمہاری اولادیں، و اخوانکم اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اگر تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے یا جسے خرچ کرنے میں تم بخل سے کام لیتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، و مساکن ترضونہا یا وہ گھر جس گھر کو تم بہت پسند کرتے ہو، تمہارا بڑا عزیز ہے. یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی. پھر فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، و جہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اب آپ پرکھیے کہ ہم اور آپ لوگ کہاں ہیں. 8 کی 8 چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے زیادہ محبوب ہیں اس وقت. 8 کی 8 چیزیں اللہ کا قرآن کہہ رہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا، اللہ کے کوڑے کا انتظار کرو. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ حد سے گزر جانا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرو. آگے سورہ احزاب میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر حدیثیں تو بے شمار ہیں، بخاری مسلم میں بے شمار حدیثیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو میں ساری دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگلی حدیث بخاری مسلم میں، سیدنا عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. تو سیدنا عمر تھوڑا سا اللہ کے نبی کے قریب ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اچھا صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا، وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہماری آپ کی طرح کی پٹی پڑھا دی، تو سچ بولا انہوں نے کہ سب سے زیادہ، ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی جان تو سب سے زیادہ عزیز ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی، بلکہ اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری جان سے بڑھ کر بھی میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. تو سیدنا عمر تھوڑی دیر ٹھہرے، سوچ کر کے کہا، جھوٹ نہیں بولا، سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اب ایمان مکمل ہے. تو بکھری پڑی ہیں حدیثیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ جو آیتیں اور حدیثیں ہم نے رکھی ہیں نا، بہت سوچ سمجھ کے رکھی ہیں. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بیان کرتے جا رہے ہیں ترتیب ور، نہیں،
ایک سیکوینس سے یہ آیتیں اور حدیثیں ہم نے رکھی ہیں تاکہ آپ کو ایک پیغام ملے. سب سے پہلے نبی کی عظمت ہم نے بیان کی, نبی کا مشن بیان کیا, اس کے بعد اس مشن کے لیے امت کی کیا ذمہ داری وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے اس امت پر, اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے, لیکن اس احسان کا تھوڑا سا بدلہ ہم نبی کو دینا چاہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا, کیونکہ قرآن میں کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نبی پر تو ہم احسان نہیں کر سکتے, لیکن کچھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ان کے بدلے میں ہم جنت پائیں گے. تو پھر اس احسان میں کچھ ہم تھوڑا سا حصہ لے لیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہم کچھ کرنے والے بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زبردست نسخے ہمیں بیان کیے. دیکھیے سورہ احزاب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, وسلموا تسلیما, اور ان پر سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب یہ آیت پڑھی جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ کو. جب امام صاحب خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں تو زبان سے نہیں, لیکن علماء نے کہا دل میں آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, یہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے, اور اللہ کو درود کا, اللہ کے درود کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے تو کہا نبی کے درجات, درود کا مطلب ہے درجات نبی کے بلند ہو, وہ بخشے بخشائے تو ہی ہیں, درجات تو جو کہا جیسے ہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی کے درجات, بس درجہ بلند ہو گئے. تو اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم اچھی ہوتی جا رہی. قرآن میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی آپ کی جو پچھلی زندگی ہے وہ پچھلی زندگی سے آپ کی اگلی زندگی بہتر ہونے والی. تو یہ قرآن میں کہا گیا نبی کی زندگی اچھی ہوتی جا رہی. تو ہمارے درود کی ان کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں. لیکن یہ ایک احسان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی, حالانکہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. مسلم میں حدیث موجود ہے, بخاری میں بھی حدیث آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو اس میں فائدہ ہمارا ہے, اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں. ان پر تو درود و سلام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھیجتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جو ذکر ہے, آپ کا جو مرتبہ ہے, مقام, وہ ہر وقت بلند ہوتا رہتا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور آپ دیکھیے کیسا بلند کیا, ہر سیکنڈ, ہر لمحہ, ایسی کوئی ساعت, اور بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ کوئی نینو سیکنڈ بھی خالی نہیں جاتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا. اس وقت یہاں اذان ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی تو دوسری جگہ نہیں تو تیسری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ زمین کا چکا اور سورج کا چکا جو گھومتا رہتا ہے, ورنہ ایسا ہوتا کہ ظہر کا وقت پوری دنیا میں ایک ٹائم, عصر کا وقت پوری دنیا میں ایک ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند رکھنا تھا نا. دشمنوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بعد میں بیٹے ہوئے ہیں. ان کا جب انتقال تو ان لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی کافروں نے. تو اللہ کے نبی کو تھوڑا افسوس ہوا کہ یار بیٹے ہمارے بچے نہیں, اب کیسے ہماری نسل آگے چلے گی. تو قرآن میں کہا انا اعطیناک الکوثر, نبی ہر حال میں آپ کو خیر کثیر ملے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے, ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. عسیٰ ربک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمانے والے ہیں جس مقام پر آپ فائز ہو کر کے تعریف کیے جائیں گے. تو ایسے مقامات فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فِي الْبَدِيهِ. ہم ایسی اتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں نبی کی شان کے اوپر کہ تصور نہیں, تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے نبی آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. دنیا اس چکر میں کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ پریشان کیوں ہوتے. تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ کا کام ہے کہ آپ قربانی کرتے رہیے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیے. ان شانئک هو الابتر, آپ کے دشمنوں کی ہم دم کاٹ دیں گے. آپ دیکھ لیجیے کون آج ابو جہل نام رکھتا ہے, کون آج ابو لہب نام رکھتا ہے, کون آج امیہ بن خلف نام رکھتا ہے, کوئی رکھتا ہے نام. جو دشمن بھی ہیں اسلام کے وہ بھی یہ نام رکھنا پسند نہیں کرتے.
اور آج محمد دیکھیے سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام. اور لڑکے نہیں تھے تو کیا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلائی، آج تک چل رہی. لکھنؤ میں چلے جائیے، سادات کے پورے کنبے ہیں، مولانا علی میاں صاحب کا پورا خاندان سادات میں سے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ ساری نسلیں چل رہی. تو نسل چلانے پہ اللہ آئے تو چلا سکتا. آپ کو بلا وجہ تکلیف ہوتی کہ یار ہمارے بیٹے نہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں بسا اوقات کہ آپ کے بیٹے نہیں کر سکتے. آپ کے بیٹے تو بیٹیاں بھی نسل چلانے کے لیے کافی شرط یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر کاربند ہو. آپ بیٹیوں کو ماہر بنا دیجئے، بیٹی آپ کی نسل چلاتے ہیں. اس میں کون سی دقت کی بات ہے بھائی؟ مولانا علی میاں صاحب کا کوئی بیٹا نہیں، نام جانتے پوری دنیا نام جانتی ہے ان کا، یہاں تک کہ بیت اللہ کی کلید بردار تھے وہ. تصور کریے آپ، بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں، نام زندہ ہے. تو نام تو اللہ چلاتا ہے، یہ تو سب کہی جانے والی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر. نبی آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے دشمنوں کی جڑیں کھود ڈالیں گے، ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا. اور فرمایا انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم کافی ہیں. ہم، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور جس کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے تو پھر تو سمجھ لیجئے کیا ہی بنے گا اس کا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، آپ کا مشن کیا تھا، امت کی کیا ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. کیا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر ڈھول تاشے اور نقارے بجا لیں، گاڑیاں سجا لیں، بے حیائی کر لیں، فحاشی کر لیں؟ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ آپ نے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا نام، آپ کا مرتبہ ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند ہوتا رہے گا. جتنا ہی زمانہ آگے بڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا. حکومت کے اعتبار سے اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، حالانکہ زیادہ ہی ہے کیونکہ 52 ملک اس وقت اسلامی ہیں. 52 ملک، اتنے زیادہ کسی کے پاس نہیں. اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اعتبار سے جن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، یعنی عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے زیادہ سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر باقی رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا پہلا پارٹ مکمل ہو گیا ہے. ہم سوالات ڈسکس کرتے ہیں.